آج کی کہانی یہ کہانی ہے ایک بہت ہی غریب لڑکے اور ایک بزرگ کی۔ لڑکا بہت ہی غریب تھا اور چھوٹے موٹے کام کر کے گزارا کرتا تھا۔ جب وہ اپنی جھونپڑی میں اپنے لیے کھانا بناتا، اس کا کھانا روز کوئی نہ کوئی کھا جاتا اور اسے بھوکے پیٹ سونا پڑتا۔ ایک دن اس نے سوچا، آج میں اپنے کھانے کی رکھوالی خود کروں گا اور دیکھوں گا کہ میرا کھانا کون کھا جاتا ہے۔ اور وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک چوہا ہے جو اس کا کھانا کھا جاتا ہے۔ اس نے اس چوہے کو پکڑا اور اسے بولا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں کتنا غریب ہوں اور اتنی مشکل سے میں کھانے کا بندوبست کرتا ہوں، وہ بھی تو کھا جاتا ہے۔ اگر تجھے چرا کر کھانا ہی ہے تو کسی امیر کا کھا، تیرے کچھ کھانے سے اسے کچھ فرق تو نہیں پڑے گا۔ جس پر چوہے نے اسے کہا، تیرے نصیب میں کچھ ہی چیزیں ہیں، تو جتنا بھی زور لگا لے تجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں ملے گا۔ جس پر یہ بہت پریشان ہوا کہ ایسا میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے۔ جس پر چوہے نے کہا، اگر تجھے جاننا ہی ہے کہ تیرے نصیب میں کیا لکھا ہے تو فلانے علاقے میں ایک بزرگ رہتے ہیں، ان کے پاس جا اور ان سے پوچھ، وہ تجھے بتائیں گے۔ جس پر وہ لڑکا اس بزرگ سے ملنے کے لیے سفر پر نکل پڑا۔ دوران سفر رات ہو گئی، جس پر اس نے ایک قریبی گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور بتایا کہ میں مسافر ہوں اور رات کو آپ کے گھر ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ جس پر گھر والوں نے اسے گھر میں بلا لیا اور اس کے سفر کا مقصد پوچھا تو اس نے اپنی پچھلی ساری کہانی ان کو سنائی اور بتایا، میں بزرگ سے ملنے جا رہا ہوں۔ جس پر گھر والوں نے کہا، ہمارا ایک سوال ہے، کیا تم ان بزرگ سے پوچھ لو گے کہ ہماری ایک 16 سال کی بیٹی ہے جو بول نہیں سکتی، ایسا کیا کیا جائے جس سے یہ بولنا شروع ہو جائے؟ جس پر لڑکے نے جواب دیا، میں ضرور پوچھوں گا، اور صبح ہوتے ہی ان کا شکریہ ادا کر کے وہ اپنے سفر پر دوبارہ روانہ ہو گیا۔ آگے سفر میں چل کر بہت اونچے اونچے برف کے پہاڑ تھے اور وہ بمشکل ایک پہاڑ کو چڑھنے میں کامیاب ہوا، جہاں اسے ایک جادوگر ملا اور اس نے اسے پوچھا کہ تم اس سخت برفیلے پہاڑوں پر کیا کر رہے ہو، جہاں اس موسم میں کوئی سفر نہیں کرتا۔ تو اس لڑکے نے ساری کہانی اس جادوگر کو سنائی۔ جس پر جادوگر نے کہا کہ تم میرا ایک سوال اس بزرگ سے پوچھ سکتے ہو کہ میں 1000 سال سے جنت میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں مگر جا نہیں پا رہا، ایسا کون سا عمل کروں کہ میں جنت میں چلا جاؤں؟ لڑکے نے جواب دیا، میں ضرور پوچھوں گا۔ جس پر اس جادوگر نے اپنی جادو کی چھڑی گھمائی اور اسے وہ سارے برفیلے پہاڑ پار کروا دیے۔ تھوڑا آگے جا کے اس کے سامنے ایک دریا آ گیا، جسے پار کرنا اس کے لیے ناممکن تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک بہت بڑے کچھوے پر پڑی اور اس نے کچھوے سے اسے دریا عبور کروانے کی درخواست کی۔ جس پر کچھوے نے بھی اس سے وہی سوال کیا کہ تم کہاں جا رہے ہو، اور اس نے دوبارہ سے ساری کہانی کچھوے کو سنائی، اور کچھوے نے بھی اس سے ایک سوال پوچھنے کا کہا کہ میں 700 سال سے ڈریگن بننا چاہتا ہوں مگر بن نہیں پا رہا۔ جس پر لڑکے نے اسے کہا، میں ضرور پوچھوں گا، اور اس طرح کچھوا اسے اپنی کمر پر بٹھا کر دریا پار کروا دیتا ہے۔ کچھ ہی ٹائم کے بعد لڑکا اس بزرگ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں پہلے سے ہی بہت سے لوگ موجود ہیں۔ بزرگ اسے کہتا ہے، تم 3 سوال سے زیادہ سوال نہیں کر سکتے۔ جس پر لڑکا سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں اتنا سفر کر کے یہاں تک آیا ہوں اور صرف 3 سوال، اور راستے میں جو لوگ مجھے ملے ہیں ان کے ہی 3 سوال بنتے ہیں۔ جس پر یہ سوچتا ہے کہ لڑکی پچھلے 16 سال سے بول نہیں سکتی، جادوگر پچھلے 1000 سال سے جنت میں جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور کچھوا 700 سال سے ڈریگن بننا چاہتا ہے، مگر میں تو پھر بھی کام کر کے اپنا گزر بسر کر ہی لیتا ہوں۔ اور اس نے اپنے سوال کو قربان کر دیا اور بزرگ سے ان تینوں کے متعلق پوچھا۔ جس پر بزرگ نے کہا کہ کچھوا اپنے اوپر والے شیل کو اتارنا نہیں چاہتا، اگر وہ شیل کو اتار دے تو وہ ڈریگن بن جائے گا۔ جادوگر پچھلے 1000 سال سے اپنی چھڑی کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہے، اگر وہ اپنی اس چھڑی کو چھوڑ دے
تو وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جب اس لڑکی کو اس کا جیون ساتھی مل جائے گا تو وہ بولنے لگے گی، اور لڑکا اس بزرگ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چل پڑتا ہے اور کچھوے کے پاس جا کر اسے بتاتا ہے کہ بزرگ نے کہا ہے کہ جس دن تم اپنا شل چھوڑ دو گے تو ڈریگن بن جاؤ گے، جس پر اس کچھوے نے اپنا ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا شل اس لڑکے کو دیا اور ڈریگن بن گیا۔ پھر لڑکا اس جادوگر کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ جس دن تم یہ جادو کی چھڑی چھوڑ دو گے اس دن تم جنت میں چلے جاؤ گے، جس پر جادوگر نے جادو کی چھڑی اس لڑکے کو دی اور جنت میں چلا گیا۔ پھر وہ لڑکا اس گھر میں گیا جہاں اس نے ایک رات گزاری تھی، اور وہ 16 سالہ لڑکی اس کے پاس آئی اور بولی، اس رات ہمارے گھر میں تم ہی آئے تھے نا۔ اس طرح اس لڑکے کو پیسہ، طاقت اور اچھا لائف پارٹنر بھی مل گیا۔ بعض اوقات ہمیں کچھ پانے کے لیے اپنی کوئی قیمتی چیز قربان کرنی پڑتی ہے، جیسا کہ لڑکے نے اپنے سوال ان تینوں کے لیے قربان کیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے یا آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ایک اور نئی موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔